السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل اسکے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوستوں، مزاح نگاری کی بات کی جائے، طنز و مزاح کی بات کی جائے اور پطرس بخاری کا نام وہاں نہ آئے تو یہ بہت بیجا بات ہوگی، یعنی بری بات ہوگی۔ پطرس بخاری نے بہت ہی کم لکھا ہے، پر جتنا بھی لکھا ہے اس میں طنز و مزاح نگاری کے بادشاہ کہلائے۔ طنز و مزاح نگاری میں ان کا نام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے پطرس بخاری کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ جگہ جگہ کچھ کریکشنز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کریکشن مجھے ابھی نظر آ گیا ہے، طنز کی جگہ تر لکھا ہے وہ، تو کریکشنز ہو سکتا ہے ٹائپنگ میں، تو آپ ایک بار ان چیزوں کو چیک کر لیجئے، پر میں پڑھتے ٹائم ان کو کوشش کرتا ہوں کریکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سوال ہے پطرس بخاری کی طنز و مزاح نگاری پر تبصرہ کیجیے۔ سب سے پہلی بات، ایک لفظ ہے پطرس، ایک لفظ ہے پطرس۔ کچھ لوگ اسے پطرس بھی پڑھتے ہیں اور کچھ سے پطرس بھی پڑھتے ہیں، دونوں ہی صحیح ہے، آپ کو زیادہ کسی کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں ہے، پر میرے حساب سے جہاں تک میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے تو انہوں نے مجھے پطرس بخاری ہی سکھایا ہے۔ پطرس بخاری کے طنز و مزاح نگاری کا تبصرہ جواب دیکھیے کیا ہے۔ جدید اردو طنز و مزاح نگاری کی تاریخ میں مرزا فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی اور کنہیا لال کپور کے ساتھ ساتھ پطرس بخاری کا شمار بھی صف اول کے طنز و مزاح نگاروں میں ہوتا ہے، صف اول سب سے ٹاپ موسٹ پہ۔ حالانکہ انہوں نے بہت کم لکھا، لیکن جو بھی لکھا بہت خوب لکھا۔ ان کا مجموعہ مضامین پطرس کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جس میں 11 مضامین شامل ہیں۔ آپ کو NCERT کچھ کتاب میں 10 بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا کرشمہ بہت کم ادیبوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اتنا کم لکھنے کے بعد بھی ان کی شہرت ان ادیبوں سے کہیں زیادہ ہے جنہوں نے دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے۔ غلام رسول نے اپنے ایک مضمون پطرس ایک مطالعہ میں پطرس کی مزاح نگاری کی خصوصیت اس طرح بیان کی ہے، کیا فرماتے دیکھیے۔ انہوں نے بہت کم لکھا، مگر ان کی یہ کمی دوسرے انشاء پردازوں کی بھاری بھرکم تحریروں سے متاثر نہیں ہوئی۔ پطرس نے انگریزی ادب کی روح کو مشرقی مزاج دے کر اپنے نگارستان میں لطف اور نکھار پیدا کر لیا تھا۔ مضامین پطرس میں کل 11 مضامین ہیں، جن میں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، ہاسٹل میں پڑھنا، اردو کی آخری کتاب، مرید پور کا پیر، لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں، ایسے مزاحیہ انشائیے ہیں جو لوگوں کو پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کتے ان کا شاہکار مضمون ہے، جس میں قاری کہیں بھی ایک پل کے لیے اپنی ہنسی نہیں روک سکتا۔ پطرس نے طنز و مزاح کے ان تمام حربوں کا استعمال بڑی خوش اسلوبی اور اچھوتے انداز میں کیا ہے، جو دراصل اعلیٰ طنز و مزاح کی بنیاد ہے۔ پطرس بخاری کے ظرافت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کل 10 مضامین لکھ کر اردو میں ایسا مقام حاصل کیا جو شوکت تھانوی، عظیم بیگ چغتائی اور ایم سلیم جیسے زود نویس باوجود فطری ظرافت نگار ہونے کے حاصل نہ کر سکے۔ اب دیکھو یہاں 10 لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں 10 کہیں 11 ہے، لیکن اوتھینٹک یہ ہے کہ ان کی 11 مضمون ہے مضامین پطرس میں۔ پطرس کے بیان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خود نہیں مسکراتے، مگر دوسروں کو کہا بند کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان کی ظرافت میں ذہانت طبعی اور مشاہدہ سب چیز میں شامل ہے۔ ان کے مغربی کتب کے مطالعے نے ان کے ذہن میں ایک رکھ رکھاؤ پیدا کر دیا۔ ان کے تخیل میں بلندی اور فکر میں گہرائی اور باریکی ہے۔ ان کا اسلوب بیان پختہ ہے۔ ان کے مضامین صاف اور شگفتہ زبان میں ہیں، اور بعض جگہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑے ہی البیلے انداز میں ظرافت پیدا کر دی ہے۔ ان کا طنز واقعات اور ماحول سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کی زبان میں کہیں کہیں جو مقامی رنگ ہے وہ ان کی ظرافت کی بھٹی پر چڑھ کر اس طرح ہلکارا
جاتا ہے کہ بہت غور کرنے کے بعد بھی وہ دھبا دکھائی دیتا ہے۔ پطرس بخاری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا انداز سراسر مغربی ہے، یعنی ویسٹرن کلچر ہے، اور وہ مغرب کی مزاح نگاری سے متاثر ہیں۔ اگرچہ پطرس نے مغربی ادب سے اثرات قبول کیے، لیکن ان کے موضوعات میں مقامی رنگ بھی کافی نکھرا ہوا ہے، اور کہیں کہیں اس کا گمان نہیں ہوتا کہ پطرس نے مغربی ادب کی خوشہ چینی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پطرس نے اردو مزاح نگاری میں جو نیا انداز اور نیا اسلوب اختیار کیا ہے، وہ مزاح نگاری میں ایک نئے اسکول کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پطرس بخاری کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ پیراڈکس سے خوب کام لیتے تھے، الفاظ سے زیادہ واقعات سے مزاح پیدا کرتے تھے۔ ان کا دلچسپ مضمون مرحوم کی یاد میں اس کی بہترین مثال ہے، جس میں سائیکل کے معمولی مگر دلچسپ واقعات سے لطیف مزاح پیدا کیا ہے۔ بخاری ترکیب میں بھی ماہر تھے، پیروڈی میں خوب چلتے تھے۔ وہ فرد پر نہیں ہنستے، جماعتوں اور گروہوں پر ہنستے ہیں۔ ان کی ظرافت کی روح ہمدردی، شفقت سے زیادہ راست گوئی اور راست روی کی طلبگار ہے۔ ہاسٹل میں پڑھنا، مرید پور کا پیر، سینما کا عشق، مرحوم کی یاد میں ان کے قابل ذکر مضامین ہیں، جن میں واقعات اور الفاظ دونوں کے ذریعے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں علل صبح اٹھانے پر نہایت دلچسپ مضمون ہے، جس کی مثال اردو میں نہیں ملتی۔ ان کے علاوہ لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی طرز معاشرت اور طرز زندگی کی جھلک کو بڑے دلکش انداز میں طنزیہ اور مزاحیہ پیرائے میں پیش کیا ہے، اور کتے میں دیسی اور پردیسی کتوں کا موازنہ کیا ہے۔ پطرس کی مزاح نگاری میں کردار تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑا کمال ان کے اس مضمون کے نام سے ملتا ہے، جو دیکھنے میں کچھ نہیں لیکن شاندار مزاح نگاری کا سامان ہو جاتا ہے۔ پطرس بخاری کے مضامین میں ناولوں کا سا لطف ہے، یعنی وہ اپنے انشائیوں کے لیے جس طرح پلاٹ منتخب کرتے ہیں، وہ واقعات ہمارے روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کے کردار بھی ہماری زندگی کے جیتے جاگتے افراد ہوتے ہیں، جن کی زندگی کے نشیب و فراز کو پطرس ایک ماہر نفسیات کی طرح پیش کر دیتے ہیں۔ پطرس بخاری میں خلوص اور کشادہ دلی ہے، اس لیے وہ واقعے کو جس فرد کے ارد گرد اس انداز میں گھماتے ہیں، وہ خود مصنف یا مصنف کا ہمزاد ہے، اس لیے وہ خود کو ہی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، جس سے یک بیک ہنسی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے مشہور مضمون میں میاں ہوں میں وہ خود بے اختیار ہو کر اپنی بیوی روشن آرا کو تار دیتے ہیں کہ میں اداس ہوں، میکے سے جلد لوٹ آؤ۔ ان کا مضمون مرید پور کا پیر بہت پر مذاق اور مزاحیہ مضمون ہے، جس کو پڑھتے ہی اپنے آپ میں ہنسی دل کو خوشی اور زبان میں رنگت آ جاتی ہے۔ ان کے قلم میں وہ تاثیر ہے کہ جس مضمون کو لکھتے ہیں وہ طنز و مزاح کا نمونہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ مزاحیہ نگاری میں بہت بلندی پر پہنچے۔ پطرس کو مناظر نگاری کا زیادہ موقع نہ ملا، مگر جب بھی وہ یہ کوشش کرتے ہیں تو وہاں منظر اعلیٰ رنگ میں نظر آتا ہے۔ معاشرت اور عام حالات کے نقش حقیقت کے رنگ میں ڈوب کر ان کے قلم سے نکلتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پلاٹ، کردار، سیرت اور منظر نگاری میں اصلیت کا رنگ ہر جگہ موجود ہے۔ پطرس کے طنز و مزاح میں سادہ اور خوبصورت زبان ہے۔ ان کے مضامین میں اخلاقی درس کے نمونے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور کا جغرافیہ کا ایک اقتباس پیش ہے۔ لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں، جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں۔ فصل
فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً آخری بہار میں پک کر تیار ہوتی ہے۔ طلباء کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ لاہور کا جغرافیہ جو چیپٹر ہے، جو سبق ہے، یا جو ان کا شیعہ ہے، جن کا طنز و مزاح کا جو طریقہ ہے، اس کا سب سے اوپر والا پیراگراف ہے، بالکل شروعات کا ہے۔ اس کا بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، لاہور کا جغرافیہ۔ اگر آپ الگ سے دیکھنا چاہیں تو آپ لاہور کا جغرافیہ لکھ کر گیس کیا ڈویژن لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گا۔ غرض یہ کہ پطرس بخاری کی طنز و مزاح میں ایک صحت مندانہ کیفیت ہے جو تخریب، تحقیر، انتقام اور نشتریت سے محفوظ ہے کہ ہر ایک کا ذہن متاثر ہوتا ہے۔ وہ طنز و مزاح کے قلمکاروں کی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو عملی مذاق کی بجائے صورت واقعہ یا کرداروں سے طنز و مزاح پیدا کرتے ہیں۔ یہی ان کا کمال فن ہے۔ ان کی مزاح نگاری میں موازنہ، مبالغہ، کردار، سیرت، سٹائل اور ان کے مخصوص اسلوب فکر نے مل جل کر طنز و مزاح کے پسندیدہ شگوفے کھلائے ہیں۔ پطرس بخاری کے طنز و مزاح میں بڑی دانش مندی ہے۔ مشاہدات اور تجربات نے ان کے طنز و مزاح کو بہت زیادہ دلچسپ اور نہایت خوبصورت بنا دیا ہے۔ انہوں نے عربی، فارسی، اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی اور پنجابی زبان کے الفاظ بھی لکھے ہیں، جن سے ان کے مضامین میں حقیقت اور زیادہ نمایاں ہو گئی ہے۔ پطرس کے مضامین بازاری فقروں اور معمولی چٹکلے بازی سے پاک و صاف ہیں۔ وہ مغربی ڈھنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن مقامی رنگ کو بھی کم نہیں ہونے دیتے۔ ڈاکٹر وزیر آگا پطرس کے لیے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے مغربی ادب سے فیض اٹھاتے ہوئے خالص مزاح کے حربوں یعنی واقعہ، کردار، موازنہ نگاری کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔ پطرس اپنے مجموعہ مضامین پطرس کے دیباچے میں لفظوں کی بازیگری اس طرح دکھاتے ہیں کہ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت میں بھیجی ہو تو مجھ پر احسان کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں۔ آپ نے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں۔ پطرس کے مضامین کو پیش نظر رکھ کر ہم نہایت وثوق کے ساتھ کہیں گے کہ انہوں نے طنز و مزاح کو ایک نئی منزل سے آشنا کیا ہے جہاں مختلف تہذیبیں ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے انداز و بیان کی روانی اور زبان کی دلکشی نے ان کے مضامین کو واقعی بہت دلچسپ کر دیا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پڑھنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پطرس بخاری اردو طنز و مزاح کے سب سے ممتاز اور قابل قبول قلمکار ہیں۔ یقیناً ان کے طنز و مزاح کی نگارشات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ خزانہ ہے۔ یہ تو دوستوں طنز و مزاح نگاری کے بادشاہ کون؟ پطرس بخاری۔ اگلے ویڈیو میں ہم کنہیا لال کپور، یہ بھی بہت شاندار اور بہت اعلیٰ درجے کے طنز و مزاح نگار ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ تو تب تک خوش رہیے، آباد رہیے۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ خدا حافظ۔